بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، وظائف کی دنیا علماء ہند چینل پر آج کا یہ خاص ویڈیو رزق سے متعلق ہے۔ رزق کی فراوانی کے لیے اور وسعت رزق کے لیے ایک ایسی دعا کہ جس کی برکت آپ تک محدود نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے 7 نسلوں تک آپ کو رزق عطا فرمائے گا اور وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ یہ دعائے رزق بہت ہی مجرب اور بہت ہی کارآمد ہے۔ اس کی پابندی جو بھی کوئی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کو بے انتہا رزق عطا فرمائے گا اور رزق سے متعلق جو بھی مسائل ہیں ان کے حل ہو جائیں گے، جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اس دعا سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے ایسے دروازے کھول دیں گے کہ جس کے بعد آپ اور آپ کی نسلیں بھی رزق سے متعلق کبھی محتاج نہیں ہوں گے، مخلوق کے کبھی بھی محتاج نہیں ہوں گے۔ اور یہ دعائے رزق ایسی ہے کہ اس سے مال، دولت، جائیداد اور آپ بھی جو بھی فراوانی چاہتے ہیں، دنیاوی مال و متاع کی جتنی بھی فراوانی چاہتے ہیں، جتنی بھی خواہشات ہیں، حلال مال سے اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس دعا پر عمل کرنے والوں کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اور اس دعا کے عمل کرنے والوں کو بھی اتنا رزق عطا فرمائے کہ دنیا کے کسی بھی فرد کے ہم محتاج نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اتنی فراوانی عطا فرما دے ہم سب کے لیے کہ ہم کبھی بھی کسی کے محتاج نہ بنیں۔ رزق بے انتہا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے۔ رزق حلال یہ بہت بڑی محنت ہے دنیا کی زندگی میں۔ رزق حلال کے لیے کوشش کرنے کا حکم اسلام میں، احادیث میں، قرآن میں بہت جگہ آیا ہے۔ تو اس لیے رزق حلال ہمیشہ مانگنا چاہیے اور اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی محنتوں کے محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کے بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما سکتے ہیں۔ بس ہمارے کچھ اعمال ایسے ہو جائیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہمیں وسیع اور حلال رزق عطا فرما دے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جس کا اندازہ نہ ہماری عقلیں لگا سکتی ہیں، نہ پوری دنیا کی عقلیں لگا سکتی ہیں، نہ پوری دنیا میں آج تک جتنے پیدا ہوئے ہیں ان میں سب سے عقل مند انسان بھی اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے تو اس کا اندازہ ناقص ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اندازوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے خزانے بے انتہا اور اتنے ہیں کہ نہ ہم اس کو گن سکتے ہیں، نہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کا تصور دل و دماغ میں لا سکتے ہیں۔ تو اس رحمت وسیع کو حاصل کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ عمل جو کوئی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی وسیع رزق عطا فرمائیں گے۔ روزانہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ نماز کے فرائض کی پابندی کے ساتھ استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ عمل اب سن لیں۔ 11 مرتبہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ النصر کے معنی سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا آپ کو آگے بتائی جائے گی، اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ جو شرط ہے استغفار اور درود شریف کی، آپ یہ فجر کے بعد اپنے معمولات پورے کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔
یا اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا بہت بہتر اور بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ مغرب کے بعد بھی یہی معمول کریں، یعنی 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، پھر سورۃ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ النصر 11 مرتبہ، 21 مرتبہ جو دکھائی جائے گی وہ دعا، اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنے الفاظ میں دعا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی رزق کی تنگی ہے تو اس کے دور ہونے کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، یا پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، وسیع رزق کے لیے، حلال مال کے لیے، گھر اور کاروبار کے لیے، جو بھی چاہیں وہ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے بعد یہ دعا آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ اس میں شروع کے 2 الفاظ یعنی یا اللہ اور یا ربی 2 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 2 نہیں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ربی یا ربی یا ربی، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک الواسعۃ، برحمتک الواسعہ کہہ کے سانس بھی توڑ سکتے ہیں، برحمتک الواسعہ یا ارحم الراحمین، یا آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں برحمتک الواسعۃ یا ارحم الراحمین، اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس مکمل دعا کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، جو ترتیب بتائی گئی اس ترتیب سے 21 مرتبہ، کم سے کم 3 ماہ تک اس کی پابندی کرنا ہے 21 مرتبہ کی۔ پھر اس کے بعد جب 3 ماہ جب مکمل ہو جائیں، اور عورتیں کرنا چاہیں تو 3 مرتبہ جب نمازیں بند ہو جائیں اور پھر شروع ہو جائیں، اس طرح نماز کی پابندی کے ساتھ۔ جب نماز چل رہی ہے اس وقت آپ عمل کریں گے، نماز بند ہو جائے پھر آپ عمل نہیں کریں گے۔ نماز جب بھی شروع ہو اس کے بعد کا ہی اس میں آپ حساب لگائیں۔ مرد حضرات لگاتار 3 ماہ تک، اور عورتیں 3 ماہ کے نمازوں کے ساتھ، جب نمازیں چل رہی ہیں اس وقت پڑھیں گے۔ اور ان دونوں عملوں کی یعنی درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، اور اس دعا کے عمل کے ساتھ ان سب کی اجازت سب سننے والوں کو، یعنی اس ویڈیو کو جتنے سن رہے ہیں ان سب کو اس کی اجازت ہے، سب کر سکتے ہیں۔ یہ عمل جب بھی کریں گے آپ خیال رکھیں کہ باوضو ہوں، اگر درمیان میں وضو ٹوٹ جائے تو آپ جا کے دوبارہ وضو کر کے آئیں اور پھر تعداد اس کو مکمل کر لیں۔ جہاں وضو ٹوٹا تھا وہاں روک کر پھر آ کے بقیہ پورا کر سکتے ہیں۔ اور جو حضرات یا جو عورتیں مریض ہیں یا کسی وجہ سے وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، چاہے نماز پر یا نماز کی جگہ پر، وہ کرسی پر یا اونچی جگہ پر یا جہاں آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ کر بھی اس معمول کو پورا کر سکتے ہیں۔ 3 ماہ مکمل ہونے کے بعد روزانہ اس دعا کو صرف 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھنا ہے، 3 مرتبہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ کے ساتھ۔ استغفار اور درود شریف کی تعداد کم نہیں ہوگی، یعنی 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے مکمل 3 ماہ کے بعد بھی۔ صرف دعا اور سورہ اذا جاء نصر اللہ آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور آخر میں 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، آپ کا عمل جاری رہے گا۔ 3 ماہ کے بعد کا معمول جاری رکھنا ہے۔ یہ عمل جس طرح کا ہے اس میں بہت سارے برکات اور بہت سارے اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، اس لیے اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، کم سے کم 11 یا 20 لوگوں تک اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کو 20 کے اور زیادہ فوائد حاصل ہوں۔ ویڈیو یہ اگر آپ کو اچھا لگا ہے، پسند آیا ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آنے والے اور اچھے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔